اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں موجود ہوں اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں، تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جلسہ تو کل ہے لیکن میں آ جائے ہوں، میں منڈی میں کام کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو پاکستانی قوم کو بولنے لگا ہوں کہ جلسے میں آئیں، ابھی سے اتنے لوگ آئے ہیں نا، اور یہ جلسہ عمران خان کر رہے احتجاجی جلسہ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، وہ کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، کتنے لوگوں نے گالی دیتے، یہودی جنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہودی جنڈ، جس بندے نے یہودی جنڈ بولے تھے، ان کے پاس یہ کہنے کی نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، بڑی پکڑی باندھی ہوئی ہے، وہ بولتے ہیں کہ میں یہودی جنڈ نہیں ہے، ایک نمبر مسلمان ہے، ایک نمبر لیڈر ہے، جو یہودی جنڈ بولتے ہیں وہی سب سے بڑا ایجنٹ ہے۔ ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک بندے کے ساتھ سعودی عرب میں، اسرائیلی سفیر کے ساتھ اس نے خود ملاقات کی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، عمران خان کا ساتھ دو، یہ جلسہ تو کل ہے، آج میں آیا ہوں، میں غریب مزدور ہوں، میں آج آیا ہوں نا، آپ سے بھی درخواست ہے کہ کل کا جلسہ ہے، کل آپ نے ادھر آنا ہے۔ باقی عمران خان کو ان لوگوں نے کیوں ہٹایا کرسی سے، یہ سب کو پتہ ہے کیوں ہٹائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ پاکستان کو خوددار بنا رہا تھا، خود مختار بنا رہا تھا، آزاد خرچ پالیسی دے رہا تھا۔ جدھر پاکستان کا دل کرے گا ان کے ساتھ کاروبار کرے گا، جدھر اس کا دل کرے گا وہاں ہو جائے گا۔ لیکن امریکی غلام یہ جو ابھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک تو چلا گیا، وہ جو شیر بولتے ہیں، وہ تو ایک شیر ادھر بیٹھ کے نا ادھر سے بڑھ کے مار رہے ہیں۔ بیمار نہیں تھا، لال سرخ، بالکل لال سرخ بیٹھا ہوا ہے، ادھر آتا نہیں ہے، ادھر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ابھی بھی عمران خان صاحب کی ڈر کی وجہ سے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اپنی ان کی حکومت ہے۔ یہ جو شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، یہ بولتا تھا کہ میرے پاس بہت تجربہ ہے، عمران خان کے ساتھ تجربہ نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ تجربہ نہیں ہے تو پھر ابھی آپ کے پاس تجربہ ہے نا، پیٹرول 250 پر کیوں پہنچے ہیں، ڈیزل 300 روپے پر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو تجربہ ہے نا۔ تو میں یہ پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے ہوش کے ناخن لے لیں۔ یہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 100-150 بندے ہیں جو پورے پاکستان کو اس نے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے، ان سے آزادی حاصل کرے۔ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی اگر آپ بیٹھیں گے پھر یہ ٹائم ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ میں پھر بول رہا ہوں، عمران خان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ بادشاہ بندے ہیں، ہر چیز ہے، ادھر جائے گا امریکہ، انگلینڈ جائے گا، ادھر بھی ان کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے بندے ادھر بھی کھڑے ہوں گے، ادھر بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہے تو وہ ہمارے لیے کر رہے۔ سب سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے، وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا ادھر کچھ نہ، اس کا باپ سیاست میں تھا نہ اس کے بیٹے سیاست میں آئیں گے، یہ تو موروث سے سیاست کرتے ہیں۔ اتنے احتجاج کیے، لانگ مارچ، 3 لانگ مارچ کیے ہیں۔ ایک کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا، ایک نہ بیٹا وزیر اعلیٰ بنا دیا، وہ بھی نہ غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے۔ اور ایک جو ہمارا مولانا صاحب تھا جو یہ بولتا ہے کہ وہ بس جنت کا سردار بن گیا ہے، اس کا جو ہے بیٹا ہے وہ وزیر مواصلات، وہ وزارت جس میں بہت زیادہ پیسہ ہے۔ تو یہ تینوں جو لڑ رہے تھے نا، آپ کو جو روڈ پہ نکال رہے تھے، پٹواری سے میں بولتا ہوں، جو جیالے بولتے ہیں، جو جیائی والے بولتے ہیں، اس کو میں بول رہا ہوں کہ وہ اگر احتجاج کر رہے تھے یہ اس لیے کر رہے تھے۔ ایک وزیر خارجہ بن گیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ بن گیا، ایک کا بیٹا، اور ایک کا بیٹا وزیر مواصلات ہے۔ عمران خان کا نہ باپ سیاست میں تھا نہ اس کا بیٹا سیاست میں۔ تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ ابھی بھی آپ اپنی آنکھیں کھولیں، اس بندے کا ساتھ دے جس کا یہ عمران خان کا ہم کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ میں کیوں ساتھ دے رہا ہوں؟ میں پہلے جی وائی میں تھا، میں کیوں ساتھ دے رہا ہوں عمران خان کا؟ ہسٹری پڑھو، عمران خان آج سے 26 سال پہلے بھی ان کی باتیں سچی تھی، ابھی بھی سچی ہیں، وہ جو بول رہا تھا وہ ابھی بھی سچ ہو رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب ابھی عمر اس کی تقریباً 70 سالوں کی، وہ جوانی میں وہ تھا نا، مزہ آتا ہے یہ جب عمران خان بات کرتا ہے، اس کی بات میں بھی چس آتی ہے بندے کو کہ یہ بندہ بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، ابھی 2 سال پہلے کی بات، پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ابھی شیر و شکر کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی مفادات کے لیے نیب کا قانون ان لوگوں نے چینج کر دیا۔ عمران خان چیختا رہے کہ یہ اپنے پیسے معاف کرنے کے لیے این آر او کے لیے 1100 ارب روپے ان کا معاف ہو گیا، بس ابھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ پھر آپ سے درخواست کروں، پاکستانیوں نکلو، یہ قانون ہم بھی بدلیں گے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا نے، میں کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے باپ دادا نے ادھر قربانی دی ہے، یہ پاکستان ان کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ مزے سے ادھر آئے ہیں۔ 8 کروڑ کا اس نے اپنے نہانے کے لیے جگہ بنایا۔ ابھی یہ جو شہباز شریف، تم بالٹی سے نہیں نہا سکتے ہو جو تم 8 کروڑ کی جگہ اپنے لیے بنا رہے ہو، بالٹی سے تم نہا سکتے ہو، تم نے 8 کروڑ کے لیے جگہ بنائی ہے۔ خواجہ آصف میں بولتا ہوں، وہ جو بات کہ میں فوج کے پیچھے، وہ خود بولتے ہیں، الزام عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں۔ ابھی تو 80% آرمی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، کچھ جنرل کو چھوڑو، جو بڑے بڑے جنرل ہیں ان کو چھوڑو، 80% آرمی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کیوں کھڑی ہے؟ ہر بندہ روٹی کھاتا ہے، ہر بندے کا دماغ ہے۔ ابھی عمران خان انشاءاللہ میں یہ کہوں گا، عمران خان جس حیثیت سے وہ واپس ابھی آنے، جس پوزیشن میں واپس آنے والے ہیں نا، یہ اس سوچ کی وجہ سے یہ پریشان ہے کہ ہم کریں گے تو کیا کریں۔
تو یہ آپ سے درخواست ہے، آخری بات یہ آپ کہنے کے لگو کہ کل کے جلسے میں شرکت کریں، عمران خان کا ساتھ سچا لیڈر ہے، ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام۔